بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے سخن کا سلیقہ ملا تیرے در سے، مجھے سخن کا سلیقہ ملا تیرے در سے، زمین فکر پہ بکھرا ہوا ہے رنگ تیرا، ازل سے تو میرا داتا ہے اے علوم کے در، ابد تلک میں گدا گر تیرا ملنگ تیرا۔ بزم درود میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور مجھے سید صفدر جعفری کہتے ہیں۔ ابھی میرے سامنے ایک نعتیہ کلام ہے اور ایک سلام ہے۔ یہ کلام ہے سید انصر شاہ کا، میرے عزیز بھی ہیں اور 2-3 بار یہاں پر تشریف لا چکے ہیں، تو وہ سعادت حاصل کرتا ہوں نعت رسول مقبول کی۔ کہتے ہیں کہ کیوں مجھ کو ستائیں گی زمانے کی بلائیں، کیوں مجھ کو ستائیں گی زمانے کی بلائیں، اللہ میرے دائیں ہے محمد میرے بائیں۔ میں دیپ جلاتا تو مچلتی تھی ہوائیں، میں دیپ جلاتا تھا تو مچلتی تھی ہوائیں، وہ دے گئے آ کر رخ انور کی ضیائیں۔ کس منہ سے کروں گا میں شفاعت کی گزارش، کس منہ سے کروں گا میں شفاعت کی گزارش، پوشیدہ رکھے ان سے خدا میری خطائیں۔ خالی کوئی منکر ہی پلٹتا ہے وہاں سے، خالی کوئی منکر ہی پلٹتا ہے وہاں سے، اشاک پہ ہوتی ہیں، اشاک پہ ہوتی ہیں عطائیں ہی عطائیں۔ موقوف نہیں اہل زمیں پر ہی تیرا ذکر، موقوف نہیں اہل زمیں پر ہی تیرا ذکر، آتی ہیں فلک سے بھی درودوں کی صدائیں۔ ہم ان کے ثنا خواں ہیں، شہنشاہ زماں ہیں، گو تاج نہیں سر پہ دریدہ ہے قبائیں۔ بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں طوفان کے تھپیڑے، بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں طوفان کے تھپیڑے، اللہ اس امت کے سفینے کو بچائیں۔ چہرہ ہے کہ ایک نور جو دیکھا نہ سنا ہو، چہرہ ہے کہ ایک نور جو دیکھا نہ سنا ہو، زلفیں ہیں کہ چھائی ہوئی رحمت کی گھٹائیں۔ اور انصر چلو دیکھیں کہ بزرگوں سے سنا ہے، انصر چلو دیکھیں کہ بزرگوں سے سنا ہے، جنت سے حسین تر ہیں مدینے کی فضائیں۔ اور سید انصر سلام لکھتے ہیں جناب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، یہ سر یہ نوک ثنا پر کلام لاکھوں سلام، یہ سر یہ نوک ثنا پہ کلام لاکھوں سلام، سلام اہل وفا کے امام لاکھوں سلام، تیرے گلو سے ٹپکتے ہوئے لہو نے دیا، تیرے گلو سے ٹپکتے ہوئے لہو نے دیا، چراغ صدق کی لو کو دوام لاکھوں سلام۔ یہ آب و جو نہیں دونوں جہان تیرے ہیں، یہ آب و جو نہیں دونوں جہان تیرے ہیں، لبے فرات کھڑے تشنہ کام لاکھوں سلام۔ قدم قدم پہ ہواؤں کو شرمسار کیا، قدم قدم پہ ہواؤں کو شرمسار کیا، نبی کے گھر کے چراغوں سلام لاکھوں سلام۔ تیری طرح نہ کسی سے ادا ہوئی ہے نماز، تیری طرح نہ کسی سے ادا ہوئی ہے نماز، وقار سجدہ و جانے قیام لاکھوں سلام۔ ادھر بھی ایک نظر اے سوار نو کے ثنا، ادھر بھی ایک نظر اے سوار نو کے ثنا، کہ پیش کرتا ہے خورشید شام لاکھوں سلام۔ تیرے یقین کے فیضان سے زمانے میں،
تیرے یقین کے فیضان سے زمانے میں ہوئی ہے دولت ایمان عام، لاکھوں سلام، اور چلا ہوں روضہ شبیر کی طرف انصر، چلا ہوں روضہ شبیر کی طرف انصر، زباں سے پڑھتے ہوئے گام گام لاکھوں سلام۔ آج ہمارے اس بزم درود پروگرام میں ہم نے ایک ہمارے دوست ہیں، بلکہ دوست کیا میرے بیٹے جیسا ہے، ملتان سے ہم نے ان کو زحمت دی ہے اور ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے نعت اور یہ جو کمپٹیشن تھے یونیورسٹی کے لیول پر اور صوبائی لیول پر الحمدللہ ایک بہت بڑا نام ہے، تو پروگرام میں شامل کرتے ہیں سید فہیم ساجد۔ فہیم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام سر، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ فہیم، میں 2-4 دن پہلے بھی کوشش کرتا رہوں آپ کو آن لائن لوں، پروگرام میں شامل کروں، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ آپ کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں ملتان میں الحمدللہ، اسپیشلی، اور رمضان شریف میں آپ کو کوئی فارغ نہیں رہنے دیتا، تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے رمضان ٹی وی کے لیے ہمیں ٹائم دیا، اور اس امید پر کہ آئندہ بھی آپ کو ہم 2-3 بار رمضان شریف میں زحمت دیں گے۔ تو آج آپ ہمیں کوئی نعت رسول مقبول یا جو آپ مناسب سمجھتے ہیں وہ سنائیے گا۔ جی بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ کا رمضان ٹی وی کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس سعادت میں اپنے ساتھ لیا ہے، اور یقیناً رمضان المبارک کی ساعتوں میں اگر ذکر رسول ہو تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو میں نعت شریف پیش کرتا ہوں، جناب محسن نقوی صاحب کا کلام ہے، الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گدا ہے، یہ دل کی جی شریف۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہیں بخشش کی گھٹا ہے، کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، یہ دل کا نگر ہے۔ اب اور بیان کیا ہو کسی سے تیری مدحت، اب اور بیان کیا ہو کسی سے تیری مدحت، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، الہام کی رم جھم۔ ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، ایک بار تیرا نقش
नक्श कदम चूम लिया था, अब तक ये फलक शुक्र के सजदे में पड़ा है, अब तक ये फलक शुक्र के। सकुलन की किस्मत तेरी, दहलीज का सदका, सकुलन की किस्मत तेरी, दहलीज का सदका, आलम का मुकद्दर तेरे हाथों में लिखा है, आलम का मुकद्दर। बख्शिश तेरे अब की तरफ देख रही है आका, बख्शिश तेरे की तरफ देख रही है, मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है, मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है, इल्हाम की रिमझिम। मुझे पता है कि ये काफ़ी लंबी नात है और आपने जाहिर है कि हमारे वक्त को मद्देनजर रखते हुए इसे मुख्तसर किया है, लेकिन मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि मैं चाहूँगा कि एक पंजाबी का बेशक एक या दो शेर हों और उसके बाद हम आपको जाने देंगे, लेकिन इस वादे से कि आपने आइंदा भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होना है। कोई काफ़ी का या कोई जो शेर है पंजाबी का जो वो सुनाए। जी एक अल्फाना कलाम है ख्वाजा मोहम्मद यासरी साहब का, मैं पेश करता हूँ। हाँ रुसना सावलिया, हाँ रुसना सावलिया, मुझता बीत गया, मुझता बीत गया, कोई 10 मिलन दीवार, कोई 10 मिलन दीवार, मुझता बीत गया, मुझता बीत गया। मैं बदकार कमीनी पुतड़ी, अज़लूं डर तड़ते सुतड़ी हो या, मैं बदकार कमीनी पुतड़ी, अज़लूं डर तड़ते सुतड़ी हो या, चाह लुत्फ करो हितवा
مدتاں بیت گئیاں رسنا اور ساولیا مدتاں بیت گئیاں. واہ 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 بھائی، کمال ہے فہیم. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور اس وعدے پر آپ کو جانے دیتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں آئندہ بھی آپ نے کم از کم رمضان شریف میں 2 یا 3 بار شامل ہونا ہے. بہت شکریہ فہیم. یہ تھے سید فہیم ساجد، جو کہ ملتان سے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل تھے. مولانا کا ایک قول ہے کہ اگر کوئی ضرورت کے وقت تمہارے پاس آئے تو اسے مایوس مت کیجیے گا. میں بڑا چاہ رہا تھا کہ فہیم کو سنیں، اور اس کی اپنی مصروفیات ایسی تھیں، تو ہمیں ضرورت تھی تو اس نے الحمدللہ ہمیں مایوس نہیں کیا. تو امام کہتے ہیں کہ ضرورت کے وقت اگر کوئی تمہارے پاس آئے تو اسے مایوس نہ کیجیے گا، کیونکہ لوگوں کا آپ کے ساتھ ضرورتوں کے حوالے سے وابستہ ہونا یہ اللہ پاک کا کرم ہے آپ پر، کہ خدا نے تمہیں اس قابل بنایا ہے کہ لوگ آپ سے امیدیں وابستہ رکھیں، آپ سے توقعات جو ہیں ان کی وابستہ ہوں آپ سے. اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم کا جو خوبصورت حصہ ہے وہ دل ہے، اور اگر دل صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ جو ہے وہ کسی کام کا نہیں. آپ بے شک جتنے مرضی خوبصورت ہوں، اگر آپ کا دل خوبصورت نہیں ہے تو یہ کسی کام کا نہیں ہے. اور خوبصورت لوگ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ اچھے ہوں، خوبصورت لوگ ضروری نہیں کہ اچھے ہوں، لیکن اچھے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں. تو کوشش کیجیے گا کہ لوگوں کے آپ کام آتے رہیں، اور تاکہ آپ جب ان سے ملیں اچھے لوگوں سے، اور آپ کو وہ دیکھ کر خوشی محسوس کریں اور آپ ان سے مل کر خوش ہوں. ایک بہت ہی امیر آدمی، بلینئر آدمی، اس کا کسی نے انٹرویو کیا تو اس سے پوچھا، بھائی کوئی ایسا موقع کہ تم کو حقیقی خوشی ملی ہو؟ تو اس نے کہا، ہاں ایک موقع پر مجھے بہت خوشی ہوئی، یعنی سب سے زیادہ خوشی جو ہے وہ اس موقع پر ہوئی. وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ظاہر ہے بہت پیسہ تھا، میں نے بہت سی گاڑیاں خریدنی شروع کر دیں، بڑی بڑی قیمتی گاڑیاں لے کر آتا. کچھ عرصہ بعد وہ خوشی جو ہے وہ جاتی رہتی، مجھے کوئی اتنی خوشی نہیں ہوتی تھی. کچھ دیر کے بعد، جیسے آپ بھی کوئی گاڑی خرید کر لاتے ہیں تو دوستوں کو دکھاتے ہیں، ڈرائیو کرتے ہیں، آگے سیر و تفریح پر نکل جاتے ہیں، لیکن کچھ عرصہ بعد وہ گاڑی کی وہ دلچسپی نہیں رہ جاتی جو پہلے دن تھی. وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد میں نے بڑے بڑے گھر، پوری دنیا میں جو بڑے بڑے مینشنز ہیں وہ خریدنے شروع کر دیے، اور اسی طرح کچھ عرصہ کے بعد میں بور ہونا شروع ہو گیا، اور وہ خوشی جو ہے وہ بالکل مختصر دورانیہ تھا اس کا. کہنے لگا کہ اس کے بعد اسی طرح بہت سے اور چیزیں جو ہیں، پراپرٹی، فٹ بال کلب، اس طرح کی چیزیں خریدنی شروع کر دی، لیکن کچھ عرصے بعد وہ بالکل بوریت محسوس ہونے لگتی. کہنے لگا کہ ایک دن میرا ایک دوست آیا، کہنے لگا کہ ایک ڈسیبل بچوں کا اسکول ہے، اور وہاں پر کچھ بچوں کے لیے، ڈسیبل بچوں کے لیے چیئرز ہمیں چاہیے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو جتنے پیسے چاہیے آپ لے لیں اور ان کے لیے لے جائیں چیئرز. وہ کہتا ہے کہ میرے دوست نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، کہ ایک شرط ہے کہ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، جب چیئرز لے کر جانی ہے تو میرے ساتھ چلنا ہے آپ کو. کہتا میں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ. کہنے لگا جب ہم چیئرز لے کر اس اسپیشل اسکول میں گئے، بچوں کو جا کر ہم نے چیئرز دی، تو بچوں کی جو خوشی تھی
وہ دیکھنے والی تھی، ان کے چہرے کے جو تاثرات تھے وہ دیکھنے والے تھے. کہنے لگا کہ مجھے واقعی بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر، لیکن اچانک ایک بچہ میرے پاس آیا تو اس نے آ کر میرا ہاتھ پکڑا. تو میں نے اس بچے سے کہا بھائی کوئی تمہیں بیٹا کوئی چیز چاہیے، کوئی اور چیز چاہیے، مجھے بتاؤ میں تمہیں لے دیتا ہوں. تو وہ بچہ کہتا ہے کہ انکل مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے، میں غور سے آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. کہنے لگا کہ میں تھوڑا سا حیران ہوا. کہنے لگا، میں نے پوچھا کہ تم غور سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں آپ کا چہرہ غور سے اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب روز قیامت، دا ڈے آف ججمنٹ، جب ہم سب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں تو میں آپ کا چہرہ پہچان سکوں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں. کہنے لگا کہ یہ وہ الفاظ تھے، مجھے زندگی میں اتنی روحانی خوشی کبھی نہیں ہوئی جتنا اس بچے کی اس بات سے خوشی ہوئی. اور اسپیشل بچوں کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے کھاریاں میں ڈسیبل سکول ہے، پچھلے سال بھی یہاں پر ان کا ایک ایونٹ ہوا تھا. میں کوشش کروں گا کہ کسی آئندہ پروگرام میں ان کو شامل بھی کروں. یعنی زیادہ تر وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اس رمضان میں ڈونیشنز پر. ان کا ٹور تھا یو کے کا، ناروے کا، یورپ کا، اور بڑے بڑے سیلیبریٹیز لے کر آ رہے تھے. لیکن اس وبائی مرض کے حوالے سے، کرونا کے حوالے سے، وہ بیچارے بالکل ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ گئے ہیں. ان کے پاس پوری تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو میں کوشش کروں گا آئندہ کے 1-2 دن میں پروگرام میں ان کو شاید شامل بھی کروں پروگرام میں. آپ کے جو ڈونیشنز وغیرہ ہیں اپنے طور پر ان سے رابطہ کیجیے گا. تو آخر میں دیکھیں پروگرام کا بالکل نہیں پتہ چلتا کہ پروگرام، میں ایک افتخار عارف کا کلام ہے وہ آپ کے ساتھ آخر میں شیئر کرتا ہوں کہ شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے. فرات وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ، فرات وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ، جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے. زمین کھا گئی کیا کیا بلند بالا درخت، زمین کھا گئی کیا کیا بلند بالا درخت، ہرا بھرا ہے جو اب بھی شجر حسین کا ہے. سوال بیعت شمشیر پر، سوال بیعت شمشیر پر جواز بہت، سوال بیعت شمشیر پر جواز بہت، مگر جواب وہی معتبر حسین کا ہے. کہاں کی جنگ کہاں جا کے سر ہوئی ہے کہ اب تمام عالم خیر و خبر حسین کا ہے. اور محبتوں کے حوالوں میں ذکر آنے لگا، محبتوں کے حوالوں میں ذکر آنے لگا، یہ فضل بھی تو میرے حال پر حسین کا ہے. اور یہ شعر میرے اپنے لیے کہ حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص، حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص، گناہ گار بہت ہے مگر حسین کا ہے. سبتر جعفری کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا. کل اسی وقت اسی چینل پر آپ سے ملاقات ہوگی. آپ پر خدا کی رحمت اور سلامتی ہو.